قرآن حکیم میں ایک بات ہے، رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اور دوسری جگہ ایک اور جگہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ علامہ سے زیادہ انعام یافتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کون سی معروف زبان ہے جس میں ان کے کلام کے تراجم نہیں ہو رہے؟ کون سا معروف علاقہ ہے جہاں ان کی ذات پر پی ایچ ڈی نہیں ہو رہی؟ کون سے کسی بھی مذہب کا لوگ ہیں، کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں، وہ ان کا احترام نہیں کر رہے؟ وہ اپنے ہاں ان کے کلام اپنے یونیورسٹیوں کالجوں میں نہیں پڑھا رہے، ان کے حوالے سے ان کے ہاں پروگرام ترتیب نہیں پاتے۔ کتنا معزز کر دیا اللہ نے! کیا یہ بغیر سبب کے ہوگا کہ علامہ کو اللہ پروردگار عالم نے اتنا معزز کر دیا کہ اس کا نام پچھلوں میں چھوڑ دیا اور بے حساب چھوڑ دیا؟ اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کر دی۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ طوفان مغرب آ رہا ہے، آپ سے نفرت کی جا رہی ہے، آپ کے دین میں گڑبڑ کی جا رہی ہے، اور یہیں وہ حالات پیدا ہوں گے کہ آپ صحیح معنوں میں مسلمان کے روپ میں آ جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے۔ تو اتنا معزز کیسے ہو گیا علامہ؟ شاید تو دنیا میں بہت سے ہوئے، مگر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس کائنات میں کسی کو بہت ممتاز کر دیتی ہیں۔ پروردگار عالم نے جب کریشن کی تو جتنی چیزیں تخلیق کی ان سب سے حضرت انسان کو سجدہ کروایا، سب نے آدم کو سجدہ کیا۔ یہ معزز کیا انسان کو کہ ساری چیزیں تیری فرما برداری کریں گی، تیرے آگے سرنگو ہوں گی، اور تو جس سے جو چاہے کام لینا چاہے لے سکے گا، مگر تیرا سر جو ہے یہ صرف میرے حضور جھکنے کے لیے ہے۔ تیرا سر میرے علاوہ کہیں جھکے گا تو تیری خودی قائم نہیں رہے گی، تیری غیرت قائم نہیں رہے گی۔ تو خودی بنیادی طور پہ ہمارا یہ شرف ہے، اس کو علامہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تیرا سر اللہ کے حضور کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ اگر تو کسی اور کو حاجت روا سمجھے گا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے استناد طلب کرے گا، اللہ کے علاوہ کہیں سے امیدیں وابستہ کرے گا، کسی کی خوشامد کرے گا، تو خود ہی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ انسان کی بنیادی حمیت اور غیرت کا عنوان انہوں نے خودی سے تعبیر کیا۔ تو خودی بنیادی طور پر صرف خالق سے وابستہ ہو جانے کا نام ہے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی احتیاج کے لیے، جو کہ قرآن کا بھی ایک مضمون ہے۔ سورہ فاتحہ میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی ہماری خودی ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ علامہ نے توحید کا یہ بہترین مضمون ہے جو آپ تک پہنچایا، آپ کو سکھایا، آپ کو سمجھایا، خودداری اور خودی کے حوالے سے۔ یہ کوئی انا پرستی یا ایگو کا میٹر نہیں تھا۔ تو خودی کو علامہ نے بہت اعلیٰ طریقے سے بیان کیا، بلکہ خود قرآن حکیم میں ایک بات پروردگار نے کہی کہ تم ان سے مانگتے ہو جو پیدا کیے گئے،
اور جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اس سے مانگو جس نے سب کو پیدا کیا، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اسی مضمون کو، اسی طریق کو علامہ نے خود ہی میں پیش کیا اور بہترین فلاسفہ انداز میں توحید کو واضح کیا۔ توحید کا جس طریقے سے پرچار علامہ نے کیا، اللہ کو یہ انداز بڑا پسند آیا، اور ان کے معزز ہونے میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے، خودی کے فلسفے کا بھی، کیونکہ توحید کو جس خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان کیا، اس سے پہلے کسی کو یہ حصہ نہیں ملا۔ یہ وہ فلسفی ہے جو علامہ کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے۔ علامہ کی ایک پہچان اور ہے، وہ تصور شاہین ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ پھر ایک اور شعر میں بھی شاہین کی صفت آپ نے بیان فرمائی ہے، دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ کرگس گدھ کو کہتے ہیں۔ اب ہمیں تقابلہ پیش کر دیا انہوں نے شاہین میں اور گدھ میں، تاکہ ہم موازنہ کر کے یہ سمجھ سکیں کہ شاہین کا جو تصور ہے علامہ کے نزدیک وہ کون ہے۔ آپ سب شاہین بچے ہیں، آپ کو علامہ شاہین دیکھنا چاہتا ہے، امت کے ہر نوجوان کو علامہ شاہین دیکھنا چاہتا ہے، وہ نوجوان میل ہو یا فیمیل ہو، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، اس کا اس نے تصور دیا ہے۔ آپ کو شاہین کی زندگی کو اسٹڈی کرنا چاہیے، کہ جب کوئی مفکر کوئی پیغام دیتا ہے تو اگر آپ شاہین کی صفات نہیں جانتے ہوں گے تو کیا اخذ کریں گے کہ علامہ کیا کہنا چاہ رہا تھا یا علامہ نے کیا کہا۔ شاہین کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ مارا ہوا نہیں کھاتا، اپنا شکار خود کرتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کی کمائی پہ بھروسہ کریں گے، بھیک پر بھروسہ کریں گے، تو کیا پائیں گے؟ عزت مل جائے گی، وقار مل جائے گا، احترام مل جائے گا، کیا ملے گا آپ کو؟ کیا آپ کے نصیب میں رہ جائے گا؟ اس کے مقابلے میں گدھ جو ہے وہ صرف مردے کھاتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، فضا میں ایسے چکر لگاتا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ جو نیچے جانور یا جو چیز بھی مری پڑی ہے اس میں حرکت بند ہو گئی ہے، تب نیچے اترتا ہے اور اس میں چونچ مارتا ہے۔ زندہ چیز میں چونچ بھی نہیں مارتا۔ اور کیا خوبصورت بات کہی گئی شاہین کے لیے، شاہین رزق کے لیے نیچی پرواز نہیں کرتا۔ اور پھر رہتا کہاں ہے؟ اونچے اونچے پہاڑوں پر، چٹانوں پر، چٹیل پہاڑ، ان پہ سایہ نہیں ہوتا، درخت نہیں ہوتا، پھول نہیں ہوتے، پتے نہیں ہوتے، یا گنجے درخت ہوتے ہیں، ان کے اوپر موٹی موٹی ٹہنیوں پہ بسیرا بنائے گا اپنے بچے، اس کے مشکل حالات میں رہتا ہے۔ جیسے وہ علامہ نے کہا نا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یہ مرد کوہستانی ہے شاہین، مشکل حالات میں رہتا ہے، ایک نمونے کا پرندہ ہے جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آسائشیں کوئی چیز نہیں ہے، اپنا رزق حلال پیدا کرو، اس سے آپ کو اطمینان قلب ہوگا، خود آپ کی نظروں میں اپنی عزت ہو جائے گی۔ اور یقین رکھیے اس بات کو، آپ جن لوگوں کی عزت اپنی نظروں میں نہیں ہوتی، زمانہ ان کی کبھی عزت نہیں کرتا۔ اور حرام کھانے والے کے اندر سیلف رسپیکٹ کبھی نہیں ہوتی۔ اپنا احترام خود کرنا سیکھیں، اور رزق کے لیے گھٹیا حرکتیں نہ کریں، شاہین بن جائے علامہ کا، مشکلات میں زندگی گزارنے کے خوگر ہو جائیں، مگر اپنے عزت نفس مت بیچیں۔ کہ ہمیں وہ کہہ رہا ہے
علامہ خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ غریبی کو نعمت کہہ رہا ہے کہ اس میں نام پیدا کرو۔ اور کیا ہمارے اسلاف نے غریبی میں نام پیدا نہیں کیا؟ کیا تھا ان لوگوں کے پاس جن کا ہم نام آج بڑے احترام اور ادب سے لیتے ہیں، مگر ان کو فالو نہیں کرتے؟ تو شاہین کا تصور دے کر امت کے نوجوانوں کے لیے علامہ نے امت پر احسان کیا۔